بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع اور اہم نصیحتیں اور وصیتیں، یہ بہت اہم باب ہے۔ زندگی میں ہر بڑا اپنے چھوٹے کو نصیحتیں کرتا ہے۔ نصیحت کا معنی ہوتا ہے خیر خواہی کی باتیں، اپنے تجربات چھوٹوں کو بتاتا ہے بڑا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہمارے مشفق خیر خواہ ہمدرد ہیں، تو آپ نے امت کو نصیحتیں فرمائی ہیں۔ تو یہ ساری نصیحتیں ایسی ہیں، ان میں سے اگر ایک نصیحت پر بھی انسان عمل کر لے تو بہت سے اس کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، عن ابی ذر قال، حضرت ابو ذر سے روایت فرماتے ہیں، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، کہ اللہ سے ڈرو اور ڈرتے رہو تم جہاں بھی رہو۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَأَتْبِعْ اور بعد میں کرو، السَّيِّئَةَ برائی کے، الحسنہ نیکی، تمحوها وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَن اور لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ کو حضور نے 3 نصیحتیں فرمائی۔ پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، یعنی آدمی تنہائی میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، اللہ سے ڈرے، اللہ کا ڈر خوف دل میں ہو، اور اس کا نتیجہ یہ ہو کہ انسان کوئی گناہ نہ کرے، زبان سے غلط بات نہ کہے، کان سے غلط چیز نہ سنے، آنکھ سے غلط چیز نہ دیکھے، بندے کی اللہ کی تلفی نہ کرے۔ یہ ہے، اگر آدمی یہ کر لے تو جرائم سے بچ جائے گا۔ بہت سی پریشانیاں بندے پہ اس لیے آتی ہیں کہ جرم کرتا ہے، کسی کا گناہ کرتا ہے، نقصان کرتا ہے، کسی حق تلفی کرتا ہے، مثلا قتل کرتا ہے، چوری کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، یہ سارے جرائم ہیں اور گناہ ہیں۔ یہ ان کی وجہ سے بندے پریشانیاں آتی ہیں، اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا، خوف خدا نہ ہو تو خوف خدا ان چیزوں سے چاہتا ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ انبیاء علیہ السلام، فرشتوں اور اللہ کی ذات کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں ان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، کچھ سے کم، کچھ لوگوں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ کسی سے گناہ ہوتا ہے ایک نوعیت کا، کسی سے ہوتا ہے دوسری نوعیت کا گناہ۔ تو جب بھی انسان سے گناہ ہو تو انسان اس گناہ کے بعد پھر کوئی نیک کام کر لے۔ مثلا زبان سے غلط بات نکل گئی، پھر تنبیہ ہوئی، میں نے بات تو غلط کہہ دی، فوراً کہے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یا کسی کا حق تلفی ہو گئی، اس سے معذرت کر لے۔ نماز چھوٹ گئی، ادا کر لے، یہ اس کی تلافی ہے۔ کوئی بھی گناہ ہو جائے اس کے بعد انسان کوئی نیک عمل کر لے۔ والدین کی حق تلفی ہو گئی، دوست احباب کی، ان سے معذرت کرے، اچھا سلوک بھی کر لے ان سے، تو وہ گناہ مٹ جائے گا۔ قرآن کریم میں بھی ہے، ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اور اس کی مثال ایسے جیسے ہمارے ہاں کپڑے برتن جسم میلا ہو جاتا ہے، ان کو ہم دھو لیتے ہیں، وہ صاف ہو جاتے ہیں۔ تو گناہ ہو جائے اس کے بعد نیک کام کریں تو گناہ مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ بہت پیارا نسخہ یہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اچھے اخلاق کیا مطلب؟ مسکرا کر ملو اور نرمی سے بات کرو اور عاجزی سے بات کرو، اور جب ملو تو لوگوں کی طرف سے کوئی تکلیف پریشانی پیش آئے اس پہ صبر کرو۔ یہ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ لوگوں سے مسلمانوں کا نام نہیں لیا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، تمام لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ جو اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ ملنے والے کا ہمارے ذمہ حق ہے، خواہ ملنے والا افسر ہو، بہت بڑا عالم دین ہو، دنیاوی لحاظ سے بہت بڑا ہو، دینی لحاظ سے بہت بڑا ہو، سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے، مسکرا کر ملتے تھے اور کوئی دل آزاری کی بات نہیں کہتے تھے، سختی سے پیش نہیں آتے تھے۔ تو یہ بہت اچھی نصیحتیں ہیں۔ تو جس آدمی میں اچھے اخلاق سے پیش آنے کی صفت ہے، وہ جو بھی کام کرتا ہے اس سے کام میں ترقی ہوگی۔ وہ دکاندار ہے، وہ استاد ہے، وہ ملازم ہے، وہ کاشتکار ہے، جو بھی اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے لوگ اسے قریب آئیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم فرمائیں گے۔ اگلی حدیث، عن ابی ایوب الانصاری قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ایوب انصاری سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، فقال عظنی، انہوں نے کہا مجھے نصیحت کیجیے، واوجز اور مختصر فرمائیے۔ فقال اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، تو آپ نے فرمایا کہ جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنی نماز پڑھو اس شخص جیسی نماز جو الوداع کہنے والا ہو۔ ولا تکلم بکلام تعذر منہ غدا،
اور تم کوئی ایسی بات نہ کہو کل تمہیں اس سے معذرت کرنی پڑے۔ وَأَجْمِعِ الْعَيَاسَ، اور مایوسی جمع کر لو، مما فی ایدی الناس، ان چیزوں جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ تو اس حدیث میں بھی حضور نے 3 نصیحتیں فرمائی۔ صحابی آئے، عرض کیا رسول اللہ نے نصیحت فرمائی ہے۔ اس سے ادب معلوم ہو کہ جب بندہ کسی بڑے کے پاس جائے، استاد کے پاس جائے، اور کسی بزرگ کے پاس جائے، کسی بڑے آدمی کے پاس جائے، والدین کے پاس بیٹھا ہو، بڑوں کے پاس بیٹھا ہو، تو ان سے انسان نصیحتیں لے اور ان کے تجربات پوچھے کہ آپ کے تجربات کیا ہیں، زندگی کیسے گزاری آپ نے، آپ کی خواہش کیا ہے، زندگی میں آپ کیا نہیں کر سکے، مجھے بتائیں تاکہ میں کر سکوں، کون سی غلطیاں آپ سے ہوئی ہیں تاکہ مجھے بتائیں تاکہ میں ان سے بچ سکوں۔ تو صحابی نے حضور سے پوچھا مجھے کوئی نصیحت فرمائیے اور مختصر فرمائیے۔ آپ ناراض نہیں ہوئے کہ جی مختصر کیوں کہا آپ نے؟ تو پھر آپ نے 3 نصیحتیں فرمائی۔ پہلی نصیحت یہ فرمائی جب بھی کوئی نماز پڑھو اسے اپنی آخری نماز سمجھ کے پڑھو۔ کیا مطلب؟ اچھے طریقے سے پڑھو، شاید زندگی کی آخری نماز ہو، اس میں فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات، آداب کی رعایت رکھتے ہوئے نماز ادا کرو۔ ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو کہ شاید مجھے اس کے بعد کوئی نماز پڑھنا نصیب نہ ہو۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ کوئی بھی ایسی بات زبان سے نہ نکالو کل تمہیں جس سے معذرت کرنی پڑ جائے۔ یہ بہت اہم نصیحت ہے۔ بہت سے لوگ جذبات میں، غصے میں بڑی سخت غلط باتیں بول جاتے ہیں، پھر بعد میں جب ہوش آتا ہے، جوش ختم ہو جاتا ہے، پھر معذرت کرتے ہیں کہ جی معذرت خواہ ہوں، شرمندہ ہوں، غصے میں تھا، میں نے بات کہہ دی آپ سے۔ تو معذرت کرنا اچھی بات ہے، معذرت بری بات نہیں ہے، لیکن آدمی پہلے ہی یہ کوشش کرے کہ کوئی نامناسب بات زبان سے نہ نکلے۔ اور بعض باتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ زندگی بھر انسان کو ان کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ کسی نے اس لیے کہا ہے لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ مثلاً کوئی بہت ہی بدمعاش آدمی تھا اور بد اخلاق تھا، ظالم تھا، اور آپ نے اسے غلط باتیں کہہ دی تو آپ کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے، بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو۔ اسی طرح کسی جگہ آپ کی ملازمت ہے اور افسر کو، با اختیار بندے کو آپ نے بہت ہی نامناسب باتیں کہہ دی، وہاں سے آپ کی چھٹی ہو جائے گی۔ بیوی ہے، اس نے خاوند کو خدا نخواستہ بہت ہی سخت باتیں کہہ دی، طلاق کا مطالبہ کر دیا اور شوہر نے طلاق دے دی، کتنی بڑا کام خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے بندہ پہلے سوچے، پھر تولے، پھر بولے۔ پہلے یہ سوچے کہ یہ بات کہنے کی ہے یا نہیں، اور اس بات کے بولنے سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ ہمارے ہاں ہی بہت سے لوگ ایسے ہیں، وہ جذبات جوش میں آ کے بڑی سخت تقریریں کر دیتے ہیں، پھر بعد میں معذرت کرتے ہیں کہ جی میں جوش میں تھا، معذرت خواہ آئندہ نہیں کہوں گا۔ بندہ گرفتار ہو جاتا ہے، پھر مشکل سے رہائی ہوتی ہے اس کی۔ سمجھ آ گئی؟ تو حضور اس سے منع کر رہے ہیں۔ آدمی باتیں کیوں کرتا ہے ایسے جان بوجھ کے؟ بعض بندہ جذباتی ہوتا ہے، غصے میں کر دیتا ہے، اور بعض لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں بڑا بہادر ہوں، میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، نہ میں پولیس سے ڈرتا ہوں، نہ حکومت سے ڈرتا ہوں، نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں اللہ کے سوا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ سمجھ کے وہ بڑی بڑی غلط باتیں کہہ جاتے ہیں، پھر بعد میں انہیں بڑے سخت حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو بھئی حدیث میں آتا ہے کبیر الکبریٰ، جو بڑا ہو اس کی بڑائی کو تسلیم کرو، اس کو بڑھائی دو۔ نمبر 2 آپ نے یہ فرمایا کہ اکریموا کل کریم، جو بھی معزز آدمی ہے آپ کے ہاں، آپ سے بڑا ہے، کسی بھی لحاظ سے معزز ہے، تو اس کی عزت کرو۔ اس سے بدتمیزی سے پیش آنا، سخت باتیں کہہ دینا، یہ کوئی بہادری نہیں ہے، بے ادبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس، کیا فرمایا؟ فقولا لہ قولا لینا، کہ جا کر اس سے نرمی سے بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشیٰ۔ اگر ہر بڑے کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا، سخت باتیں کہنا بہادری ہوتی تو اللہ تعالیٰ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرماتے جا کے فرعون سے اچھی طرح سختی سے باتیں کرنا، جا کے اس کی بےزتی کرنا، مٹی پلید کرنا۔ یہ تو نہیں فرمایا اللہ نے، میں قولا لہ قولا لینا، جا کر نرمی سے بات کرنا۔ اس لیے بھائی بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کل مجھے معذرت نہ کرنی پڑے۔ اور آخری نصیحت یہ فرمائی کہ بھی جو کچھ لوگوں کے پاس تم اس سے خود کو مایوس کر لو، امید نہ رکھو کہ فلاں میرا دوست، میرے رشتہ دار میرا یہ کام کر دے گا، فلاں مجھے قرض دے دے گا، فلاں مجھے کھانا کھلا دے گا، فلاں مشکل میں فلاں بندہ میرے کام آئے گا۔ لوگوں سے امیدیں نہ رکھو، اللہ سے امید رکھو۔ ہماری پریشانی بڑی والا یہی ہوتی ہے، لوگوں سے امید رکھتے ہیں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا اشتہانی رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت فرمائی کہ اشرف علی کہ اس سے امید نہ رکھنا، میں مجھ سے بھی امید نہ رکھنا کہ میرے استاد ہیں یہ میری مدد کر دیں گے۔ بندہ اللہ سے امید رکھے، پختہ پکی امید بندہ کسی بندے سے نہ رکھے۔
حتیٰ کہ والدین اپنی اولاد سے پکی امیدیں نہ رکھیں کہ آج یہ چھوٹے ہیں، ان کو اچھی تعلیم دیں، تربیت دیں، کل یہ بڑے ہو کے افسر بن جائیں گے، ہماری بلے بلے ہوگی، شہرت ہوگی، اور ہمارا بیٹا ہمارا بہت خیال رکھے گا۔ پتہ نہیں رکھے نہ رکھے بھائی، تو بندہ ہلکی پھلکی امید رکھے، بڑی سب پکی امیدیں نہ رکھے، پتہ نہیں کون کل کیا کرتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ بہت اہم نصیحت ہے۔ اور اسی پھر لوگوں سے امیدوں کی وجہ سے نا لوگوں سے اپنی استطاعت سے بڑھ کے اچھا سلوک کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ بہت خرچ کر رہے ہوتے ہیں، دوستوں پہ، رشتہ داروں پہ، حد سے بڑھ کے، خود بڑی تکلیفیں برداشت کر کے، کس نیت سے؟ کل یہ میرے کام آئے گا، یہ بڑا آدمی ہے، یہ مالدار آدمی ہے، کل میرے کام آئے گا۔ جب کل وہ کام نہیں آتا پھر بندے کو غشی کے دورے پڑتے ہیں، میں نے کیا سلوک کیا، میں نے کیا سوچا ہوا تھا، اس نے میں سے کیا سلوک کیا۔ اس لیے حضور صحیح فرما رہے ہیں کہ بندہ اللہ کے سوا کس سے امید، لوگوں سے پکی امیدیں نہ رکھیں۔ یہ ذہن میں رکھیں میرا دوست، میرا بھائی، میرے والدین، میری اولاد ہے، شاید ہی میرا کام کر دیں، شاید میرے کام نہ آئیں۔ دنیا میں دونوں طرح کی صورتیں پیش آتی ہیں، بعض لوگ کام کر بھی دیتے ہیں، کام آ جاتے ہیں، بعض لوگ کام نہیں کرتے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، تین چیزیں نجات دلانے والی ہیں اور تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ بہت اہم نصیحتیں ہیں۔ فاما المنجیات فتقوی اللہ فی السر والعلانیہ، جو نجات دینے والی چیزیں ہیں ان میں سے پہلی چیز ہے اللہ کا ڈر اور خوف، تنہائی میں اور لوگوں کے سامنے۔ جب بندہ کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، کرپشن نہیں کرتا، ہیرا پھیری نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، فراڈ نہیں کرتا، ظلم و زیادتی نہیں کرتا، تو پھر وہ نجات یافتہ ہوتا ہے۔ اور یہ تقوی جو ہے انسان کو بہت سی برائیوں سے، تکالیف سے نجات دے دیتا ہے۔ والقول بالحق، اور حق بات کہنا، فی الرضا والسخط، خوشی کی حالت میں اور غصے کی حالت میں۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ جب بھی بات کرو، خواہ غصے میں ہو یا خوشی میں، حق بات کہو۔ غصے کی حالت میں حدیں کراس نہ کر جائے کہ جس سے اختلاف ہو گیا، مخالفتوں کے جھوٹے الزام لگانا شروع کر دیے، گالیاں دینا شروع کر دی، معاذ اللہ لعنتیں بھیجنا شروع کر دی، سارا راز فاش کر دی اس کے۔ ایسا نہ کرے، حق بات کہے، مناسب بات کہے، صحیح بات کہے، غلط بات غصے میں نہ کہے۔ وہی پچھلی نصیحت آ گئی نا کہ ایسی بات نہ ہو کل تمہیں جس سے معذرت کرنی پڑ جائے، تو آدمی غصے میں بھی غلط بات نہ کہے، خود پہ کنٹرول رکھے۔ اور تیسری چیز جو نجات دینے والی ہے، والقصد فی الغنا والفقر، درمیانی چال چلنا، میانہ روی اختیار کرنا، خوشحالی میں اور غربت میں، تنگ دستی میں۔ آدمی خواہ مالدار ہو یا غریب ہو، درمیانی حالت رکھے، نہ تو افراط کا شکار ہو کہ پیسہ آ گیا اور سارا ایک دن میں اڑا دیا، جلدی جلدی ختم کر دیا، بس جی کھاؤ پیو کر اللہ اور دے گا۔ نہیں، انسان اس کو ضرورت کے مطابق استعمال کرے، فضول خرچی نہ کرے، اور نہ بہت ہی بخیل بن جائے کہ پیسہ کم ہے تو بندہ ضرورتیں ہی پوری نہیں کر رہا، کھانا بھی صحیح نہیں کھاتا، کپڑے بھی نہیں پہنتا، بیمار ہو دوائی نہیں لیتا، ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی غلط ہے۔ بندہ میانہ روی اختیار کرے، غربت میں بھی اور خوشحالی میں بھی۔ حدیث میں آتا ہے الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، کہ خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا آدھی معیشت ہے، آدھی معیشت کے مسائل اس سال ہو جاتے ہیں۔ واما المہلکات، جو چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں وہ یہ ہیں، فہون متبع، وہ خواہش جس کی اتباع کی جائے۔ یعنی ایک بندے کا ذہن یہ بنا ہوا کہ جو میرے دل میں آئے میں نے وہ کرنا ہے، جو خیال میں آئے میں نے وہ کرنا ہے، تو یہ چیز بندے کو ہلاک کرتی ہے۔ جب بھی کوئی دل میں خیال آئے میں یہ کام کر لوں، پہلے دیکھیں یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے، کسی عالم سے پوچھیں، مشورہ کریں، اس کے بعد دیکھیں یہ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے۔ اگر کام جائز بھی ہو، فائدہ مند بھی ہو، پھر آدمی وہ کام کرے۔ وشح مطاع، وہ بخل جس کی اطاعت کی جائے، یعنی ایک آدمی بہت ہی بخیل ہے، دل میں خیال آتا ہے کہ یہاں بھی خرچ نہ کر، یہاں بھی خرچ نہ کر۔ بہت سے لوگ ہیں ایسے کہ وہ اپنی ضروریات میں بھی خرچ نہیں کرتے، تو یہ چیزیں بندے کو ہلاک کرتی ہے۔ اس سے خود بندہ پریشانیوں میں مبتلا ہوگا، چھوٹی بیماری ہے، دوائی نہیں لی، بڑی بیماری بن جائے گی۔ گھر والوں پہ خرچ نہیں کرتا، وہ متنفر ہو جائیں گے۔ زکوٰۃ نہیں دیتا فقراء مساکین کو اور بخل کرتا ہے، وہ انسان سے متنفر ہوں گے۔ وإعجاب المرء بنفسی، اور آدمی کا اپنی آپ کو اچھا سمجھنا، خود پسندی میں مبتلا ہونا، یہ چیز بندے کو ہلاک کرتی ہے۔ وہی اشدہن، اور یہ عادت سب سے زیادہ سخت اور ہلاک کرنے والی ہے۔ خود پسندی یہ ہے کہ آدمی کہے بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، نہ کس سے مشورہ کرتا ہے، نہ دوسرے کی بات سنتا ہے،
نہ اس پہ غور کرتا ہے کہ شاید میری رائے غلط ہو، میری بات غلط، دوسرے کی بات ٹھیک ہو، نہیں بس جو میں نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے، وہ غلط ہے پھر بھی ٹھیک ہے، جو میں نے کر دیا وہ ٹھیک ہے بس، یہ ہے خود پسندی۔ تو حضور فرما رہے ہیں سب سے زیادہ یہ چیز ہلاک کرتی ہے۔ تو بہت سے لوگ خود پسندی ہوتی ہے، شریعت نے جڑ کاٹی ہے اس کی کہ آدمی مشورہ کرے، استخارہ کرے، لوگوں سے پوچھے، پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں ان نصیحتوں پر اخلاص سے نیت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے اس کو سب سے زیادہ سخت اس لیے فرمایا کہ جو آدمی خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے وہ پھر اپنے آپ کو بیمار بھی نہیں سمجھتا، اس کو برائی بھی نہیں سمجھتا۔ اگر آدمی کو اچھا عالم ہے، صاحب علم ہے، اچھی رائے پہ قائم ہو گیا دین کی تعلیمات کی روشنی میں، تو خود پسندی نہیں ہے۔ ایک عام مسلمان اس کو علم بھی نہیں ہے اور وہ اڑ جاتا ہے کس چیز پہ، تجربہ کار بھی نہیں ہے، تو یہ خود پسندی ہے، یہ بری ہے۔